الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ رب زدنی علما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس مبارک قرآن مجید کا ہفتہ وار انوار الفرقان سے جو میں پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. ہم سورہ یونس پڑھ رہے ہیں. سورہ یونس مکہ شریف میں نازل ہوئی اور مکہ شریف میں جو مسلمانوں کے ساتھ اس وقت کے حالات تھے اور جو اس وقت کے مسائل تھے اور جو اس وقت کی حالت تھی اس کے مطابق آیات مبارکہ کا ذکر کیا گیا ہے اور اس میں ان مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے اور ان مسائل کا حل بتایا گیا ہے. آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 65 سے شروع کریں گے اور آیت کی ابتدا اس طرح: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحزنك قولهم ان العزة للہ جمیعا هو السمیع العلیم. اگلی آیت مبارک ہے: الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. بڑی خوبصورت آیات ہیں. فصاحت و بلاغت اور پیغام پہنچانے کا جو اختصار اور کمال ہے وہ عربی زبان جاننے والوں کی سمجھ آ سکتا ہے. ولا يحزنك قولهم، حضور کی تسلی و تشفی اور تمام مسلمان جو پریشانی کے عالم میں تھے ظلم اور استبداد کی وجہ سے، ان کو حوصلہ دیا گیا ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں ان کی باتوں سے، آپ کو پریشان نہ کریں ان کی باتیں، ان کی باتوں سے آپ غمگین نہ ہوں. ان العزت للہ جمیعا، جو طاقت غلبہ جو ہے اور عزت جو ہے وہ اللہ کے لیے. انسانوں کے پاس جو اقتدار آتا ہے یا کوئی طاقت آ جاتی ہے وہ ساری عارضی ہوتی ہے. هو السمیع العلیم، اور وہ جو اللہ ہے جس کے پاس یہ ساری قوت اور طاقت ہے وہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. یعنی وہ آپ کی ہر بات کو سن رہا ہے. جو آپ کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو تانہ زنی کی جا رہی ہے، جو شتم کیا جا رہا ہے، سب شتم و سب یعنی گالیاں گلوچ بدتمیزی کی جا رہی ہے، وہ سب سن رہا ہے. جس طرح تم سنتے ہو اس سے زیادہ وہ سنتا ہے. اور علیم، اور وہ جانتا بھی. لہذا صبر کرو. یہ نہ سمجھو کہ یہ ان کی باتیں جو ہیں کسی کو سنائی نہیں رہی، انصاف نہیں ہوگا، یہ ظالم کو ظلم کا بدلہ نہیں ملے گا، یہ بات نہیں ہوگی. پھر فرمایا کہ تم کیوں پریشان ہوتے ہو. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، یعنی اللہ کی وہ طاقت ہے، وہ عظمت ہے، وہ قوت ہے کہ جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے وہ اس کا ہے. آپ تصور کریں آسمانوں میں کیا کچھ ہے. ہمارا صرف جو نظام شمسی ہے اس کو آپ غور کریں. انسان تو بیچارہ پریشان ہے، آج تک اسی میں بھاگا ہوا ہے. یہ چاند کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، زمین کے مسائل اوپر کے، زمین کے اندر کے کچھ مسائل نہیں حل ہو رہے، موسم کے مسائل حل نہیں ہو رہے، انوائرمنٹ کے مسائل حل نہیں ہو رہے. اور پھر آپ دیکھیں آگے جو ہمارے دوسرے سیارے ہیں، مارس ہے، اس کے بعد اور دوسرے سیارے ہیں، ان کے بارے میں نہیں چل رہا. پھر آگے جو کہکشاں ہیں، جو ہبل ہے، اس کیا کیا ہمیں میسیج اور پیغام دے رہی، سمجھ نہیں آ رہی ہے. کہتے ہیں سب کچھ اس کی طاقت کا ہے. یہ ایک چھوٹا سا انسان کے لیے، اس سے علاوہ جو ہمارے نظام شمسی سے علاوہ جو ہے کہکشاں ہیں، گلیکسیز ہیں، ان کی علیحدہ بات ہے. فرمایا کہ کیا کہتا ہے کہ نہیں وہ اتباع کرتے جو اللہ کے علاوہ شریکوں کو دعوت دیتے ہیں اور اللہ کے سوا شریکوں کو پکارتے ہیں. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن، کہ جو اللہ کے سوا شریکوں کو پکارتے ہیں وہ پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی، زن کی پیروی کرتے ہیں. یعنی ان کے پاس کوئی حقائق نہیں کہ کوئی دوسرا بھی خدا ہے. ان کے پاس کوئی حقائق نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اتنی طاقت ہے. اور جو بتوں کو وہ خدا بنا رہے ہیں اور بعض اوقات انسانوں کو خدا بناتے ہیں، بعض اوقات نظریات کو خدا بنا دیتے ہیں
ان کا ایک گمان ہوتا ہے بس، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی واحد ہے. پھر کیا کرتے ہیں؟ انہم الا یخرصون، وہ نہیں کرتے مگر یعنی غلط اندازے لگا رہے ہیں، بہکاوے میں پھر رہے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. پھر فرمایا ایک اور اللہ کی اب دلیل دی ہے، اللہ کی سائنسی دلیل ہے کہ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہا والنہار مبصرا، کہ اس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ اس میں سکون اور یہ آرام تم کرو، اور انہوں نے دن کو منور روشن کر دیا تاکہ تم جد و جہد کرو، عمل کرو. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اور یہ جو زمین اور آسمان ہے اللہ کا سمیع و علیم ہونا ہے، اور یہ رات اور دن کا جو نظام ہے، سورج سے اور چاند سے، اور زمین کا دوران، سورج کے ارد گرد موسموں کا بدلنا، رات دن کا ہونا، یہ سب ان کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرنے والی. یسمعون کی معنی یہاں سمجھ سے مراد، سے سننے سے مراد سمجھنا ہے، کہ وہ کیا ہے، جب وہ سنتے ہیں نا تو حیوانوں کی طرح نہیں سنتے. حیوان بھی سمجھتے ہیں، اگر آپ حیوان کو آواز دیں تو وہ بھی الرٹ ہو جاتا ہے، تو وہ حیوانوں سے بہتر ہیں جس پہ غور نہیں کرتے. اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نظام ہزاروں لاکھوں ملین سالوں سے جو چل رہا ہے بقول انسان کے یا سائنسدانوں کے، وہ کس طرح چل رہا ہے. بھائی بڑا نظام ہے، تو کوئی طاقت ہے جس نے نظام دیا ہوا ہے، اور اسی کی طاقت زمین و آسمان کے اندر ہے، اور اسی کی طاقت کا اقرار مسلمان کرتا ہے، اور اسی کی قوت اور ذات کی وجود کی تبلیغ ایک مسلمان کرتا ہے. اس میں تحقیق کی دعوت دی گئی مسلمانوں کو کہ قوم یسمعون بنے، وہ قوم بنے جو غور و فکر کرنے والی ہے، سننے والی ہے، اس پہ غور و فکر کرتی ہے، پھر اس کا تجزیہ کرتی ہے، تجزیہ کرنے کے بعد نتیجہ اخذ کرتی ہے، اور نتیجہ اخذ کرنے کے بعد اپنے دلائل پر، پھر اپنے ارادے پہ، اپنی قوت پہ پھر فیصلہ کرتی ہے، اس پہ فیصلے پہ ڈٹ جاتی ہے. پھر اب کئی لوگ ہیں جو اللہ کو، کئی قومیں ہیں جو اللہ کو ماننے والی ہیں لیکن وہ بھی غلطی کر جاتے ہیں. اب ان کا ذکر کیا گیا، پہلے ان قوموں کا ذکر کیا جو اللہ کے وجود سے محروم ہے، اس کے علم سے محروم ہے، اس کی وجہ سے. پھر وہ قومیں جو اس کا علم تو رکھتی ہیں لیکن اس کے وجود کے علم کے ساتھ غلطیاں بھی کر جاتی ہیں، انسانوں کو بھی اللہ کے ساتھ ملا دیتی ہیں. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ وهو الغنی له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا سبحان اللہ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. فرمایا کہ وہ کون، وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک لڑکا بنا لیا. یہ عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے، کہ یہودیوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے، اگر عزیر کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں تو، کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. بھائی یہ کیسا، وہ کیسے فطور، کیسی غلط بات کر رہے ہیں. سبحانہ، بھائی وہ تو پاک ہے ان چیزوں سے، اولاد سے، بیویوں سے، بچوں سے، بیٹیوں سے، کسی بھی انسانی جو تعلق ہے، انسانی قسم کی جو وجود کی ضروریات ہیں، ان قسم کی ضروریات سے، ان قسم کی کیفیات سے، ان قسم کے حالات سے، ان قسم کی کسی قسم کے تعلق سے، کسی قسم کے شبہ سے، ہر چیز سے وہ پاک و بلند و بالا ہے. کس طرح انہوں نے انسانی کیفیات کو اس کے ساتھ ملا دیا، انسانی ضروریات کو اس کی ذات کے ساتھ ملا دیا. کتنا بڑا جرم کیا. هو الغنی، وہ تو پاک ہے ان چیزوں سے. لہو ما فی السماوات، یعنی پھر دوبارہ کہ دیکھیے پہلے کہا الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض. دیکھیے یہ تیسری آیت ہے سیکوینس میں، یعنی کس قدر غور و فکر اور سائنسی دلائل کا وجود دیا گیا کہ پتہ وہ اس کی تو سب کچھ زمین و آسمانوں میں. یہ بیٹوں کی کیا بات ہے، بیٹیوں کی کیا بات ہے، یہ تو ساری مخلوق، سارا وجود اس کا محتاج ہے. کس طرح یہ کرتے ہیں، مطلب اس پہ یہ بہتان لگاتے ہیں. ان عندکم من سلطان، کیا کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کیا دلیل ہے سوائے توہمات کے، تمہارے اپنے خیالات کے؟ اب بدقسمتی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تعالیٰ کی جو مخلوق کے ساتھ محبت ہے، اس کے لفظ باپ استعمال کیا، فادر آ گیا، جو محبت کا اشارہ ہے، تعلق کا اشارہ ہے، لیکن انہوں نے اس کو ایک قانونی اشارہ بنا دیا. اور وہ یہ ان کا یہ ایک ظن ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. اتقولون علی اللہ، کہ تم اللہ پہ وہ بات کرو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. کس قدر دھوکہ ہے، کس قدر زیادتی ہے. پھر فرمایا کہ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون. فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے نبی، ان کو بتا دو، کافروں کو، تمام انسانوں کو جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے بیٹا بناتے ہیں، یا انسانوں کی محبت کے انداز میں اتنا اونچا لے جاتے ہیں. کہتا نا کہ بیوقوف دوست عقل مند دشمن بہتر ہے، اتنا اوپر لے جاتے ہیں کہ خدا کی جو خدائی صفات ہیں ان میں شامل کر دیتے ہیں.
تو یہ نہیں کرنا چاہیے. خالق اور مخلوق کا فرق کو سمجھنا چاہیے. جس قدر بھی بلند آپ گرے جائیں کسی کو، لیکن خالق اور مخلوق کا فرق رکھیں. کیا کیونکہ وہ افطرا کرتے ہیں، جھوٹا افطرا کرتے ہیں اللہ پر، اور وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے. بالکل وہ فلاح نہیں پائیں گے. وہ ان کو سزا ملے گی. یہ نہیں کہیں گے ہمارے یہاں بخشے جائیں گے، نہیں، یہ نہیں ہوگا بالکل. پھر دنیا میں ان کو چھٹی مل جاتی ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اور یہ بات کو ہمیں پریشان کرتی ہے کہ بے اللہ تعالیٰ اتنی طاقت والا ہے، قوت والا ہے، پھر اس نے ان کو سزا نہیں دی. اس کا جواب فرمایا متاع فی الدنیا. متاع کہتے ہیں معلوم متاع، یعنی آرام و اسباب، یعنی متاع کہتے ہیں اثاثے. کہتا ہے متاع فی الدنیا، یہ دنیا میں ان کو آرام اثاثہ دیا گیا ہے، مہلت دی گئی ہے، ان کو ساری چیزیں دے دی گئی ہیں. اس کے باوجود کہ وہ خدا کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اس کے خدا کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ عقائد میں ظلم کر رہے ہیں، اس کے وجود سے انکار کر رہے ہیں، یا اس کے وجود کا حقیقی جو اس کی صفات ہیں اس کے وہ اقرار نہیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو دنیا میں مال و اسباب دیا گیا ہے. متاع ہے فی الدنیا، یہ دنیا کی ایک عارضی مہلت ہے آپ کو، یہ دنیا کی ایک سہولت دی گئی ہے آپ کو، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ رحمان ہے. اس دنیا میں ساری مخلوق ماننے والے ہیں، نہیں ماننے والے، اس کے عاشق ہیں، اس کے مخالف ہیں، اس کے وجود سے انکار کرتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، سب کچھ اس میں نچھاور کرتے ہیں. سب کے لیے ایک مہلت ہے. وہ رحمان ہے. جو کچھ زمین پہ موجود ہے جاندار، اس کا اس نے رزق کا بندوبست کر دیا ہے. یہ ایک مہلت ہے. ثم الینا مرجعہم، پھر ان سب نے ہماری طرف لوٹ کے آنا. زندگی ختم ہو جائے گی، روح نکال لی جائے گی، وجود بھی ختم ہو جائے گا، ہماری طرف لوٹا ہوگا. ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم انہیں چکھائیں گے سخت عذاب. کھانے کی نوبت تو بعد میں آئے گی، چکھنے سے بھی ان کی جان نکل جائے گی. پھر ہم ان کو شدید عذاب جو ہے وہ اس کو کفر کی وجہ سے ہم شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے. بما کانوا یکفرون، بھی وہ انکار کرتے تھے. اب یہ کفر کے مراد ہم خام خواہ کفر لے لیتے ہیں. اردو میں اگرچہ عربی کے الفاظ ہیں لیکن بعض اوقات بڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہم خود کنفیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ اردو کا ہمارا استعمال زیادہ ہے، تو ہمارے ریفلیکس میں وہ معنی موجود ہوتا ہے، لیکن جب عربی کا آتا ہے تو ہم اسی کو اس پہ کر لیتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ کیا ہے کہ وہ انہیں ہم عذاب چکھائیں گے بہت زیادہ، کس کے؟ جو ہماری احکام کا وہ انکار کرتے ہیں، جو ہمارے احکام کا انکار کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو انتہائی شدید عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اب اگلی آیات میں حضرت نوح کا قصہ ہے. چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑے مصائب، جیسے میری سرکار نے، میں میری جان آپ پہ فدا و قربان ہو جائے، جو آپ نے تکالیفیں پہلے 1300 بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کے 20 سال میں آخری جو 2 سال تھے وہ ممکن آرام و سکون کے ہو. جو آپ نے تکالیف برداشت کی ہیں کسی انسان نے برداشت نہیں کی. تو آپ کسی اب وہی اور مسلمانوں بھی بڑی برداشت کی جو مکہ میں تھے، اس لیے جو مکہ سے جو مکی مسلمان ہیں ان کا بڑا مرتبہ ہے، جنہوں نے ہجرت کی ان کا بڑا مرتبہ ہے. اللہ ان کا پھر ذکر آ گیا ہے تو موسیٰ کا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، کہ آپ ان پہ ذکر کیجیے ہے تو موسیٰ کا. آیت نمبر 71 ہے، میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. اور آپ اے نبی انہیں نوح کا قصہ سنا دیجیے جب اس نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم اگر تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا ناگوار ہے. ہاں جی، فرمایا کہ ان کان کبر علیکم، یہ تمہیں بہت بھاری ہے، تمہیں اچھا نہیں لگتا یہ میرا مقامی، میرا وجود، وہ تذکیری اور میری نصیحت کرنا بے آیات اللہ ہے، اللہ کی نشانی کا. فعلی اللہ توکلت، پھر میں نے اللہ پہ توکل کر، یعنی میں اپنے کام میں لگا رہوں گا. حضرت لوگوں نے 900 سال تبلیغ کی، کئی 2-3 جنریشنیں گزر گئیں، اور ایک ان کے بعد دوسرے کا انکار، ایک کے بعد دوسرے کا انکار، ہر ایک آپ کے ساتھ ظلم و ستم چلتا رہا، لیکن آپ اپنے مشن میں ثابت قدم رہے. فعلی اللہ توکلت، پھر میں نے اللہ پہ توکل کر لی، مجھے اسی کا بھروسہ ہے. انسانوں کی جنریشنیں گزر رہی ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، کرنے دیں. فاجمعوا امرکم، اپنی ساری قوتیں تم بے شک جمع کر لو. وشرکاءکم، اور جو تمہارے ساتھ سہولت کار ہیں، رشتہ داروں کو کہا گیا تم اپنے ساتھیوں کو، اپنی دولت کو، مال و اسباب کو، سارے کو شامل کر لو. پھر فرمایا اور میرے خلاف تم مل کر فیصلہ کر لو، پھر تمہارا فیصلہ تم میں سے کسی سے پوشیدہ نہ رہے، بے شک ہر ایک کو بتا دو، اور پھر مجھ پہ نافذ کر دو. ثم اقضوا، پھر مجھ پہ نافذ کر دو، فیصلہ کر دو، قضا کر دو. ولا تنظرون، اور
پھر مہلت بھی نہ دو، کوئی ایسی بات نہیں، میں یہ نہیں آپ لیتے رہوں گا اور پھر آپ بے شک کرو اور مجھے مہلت دو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر کیا فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، فرمایا کہ اگر تم حق سے منہ موڑتے ہو، دو معنی ہے، حق سے منہ موڑتے ہو، دوسرا یہ ہے کہ تم ایون فیصلے سے منہ موڑتے ہو کہ میری بات مان لیتے ہو، لیکن اکثریت یہ ہے کہ حق سے منہ موڑ لیتے ہو۔ اب یہ جو اگلی بات ہے نا وہ بڑی اہم ہے، وہ بڑی ضروری ہے۔ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ اصل میں یہ ہے اخلاص، یہ ہے اخلاص۔ جہاں معاوضہ آ گیا وہاں آپ کا دعویٰ باطل، عمل ہے آپ کا لیکن آپ کا دعویٰ خالص ہونے کا باطل ہو گیا، آپ کو اس کے اجر یہی مل گیا، معاوضہ مل گیا، یہی اجر مل گیا۔ آپ اللہ سے پہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ میں نے تیرے لیے سب کچھ کیا، میں نے تیرے لیے سب قربانی۔ بھائی اللہ فرمائیں گے کہ بھائی آپ نے تو اجر لے لیا، آپ کو تنخواہ ملتی تھی، لوگوں کی طرف سے ہدیے ملتے تھے، نذرانے ملتے تھے، آپ ان کی عزت و افتخار کرتے تھے، تکبر سے آپ لوگوں کی طرف دیکھتے نہیں تھے، پرواہ نہیں کرتے تھے۔ یہ میں دین والوں کی بھی بات کر رہا ہوں، دنیا والوں کی بھی بات کر رہا ہوں۔ دنیا والوں کو بھی جب اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے تو وہ تکبر میں آ کے پرواہ نہیں کرتے ہیں، طاقت و سلطہ کی وجہ سے، حکمرانی کی وجہ سے۔ کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی پالیٹیشین ہے، کوئی سرمایہ دار ہے، مل کا مالک بن گیا ہے، مزدوروں کی طرف پرواہ نہیں کر رہا، سیاستدان ہے، ووٹوں سے منتخب ہو گیا، پرواہ نہیں ہو گئی، حکمران آ گیا، اس کو عوام کی خوف ہی نہیں رہا، کوئی بیوروکریٹ افسر بن گیا، کوئی جج بن گیا، اسے پرواہ ہی نہیں، اپنی ضروریات کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا لیکن میں اجر نہیں طلب کرتا، میں کوئی مادی قوت آپ سے نہیں طلب کرتا۔ تو یہ ہے اخلاص والے لوگ جو مادی قوتوں کو، دنیاوی فوائد کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور پھر اس نظر انداز ہونے کا جو دلیل وہ یہ ہے کہ اگر ان کو ملتے ہیں تو ان کو پھینک دیتے ہیں۔ جس کو کوئی ہدیہ تحفہ ملتا ہے جیب میں ڈال دیتا ہے تو وہ ختم، جو اس کو ہٹا دیتا ہے، میں سے ہٹاؤ، کسی اور بندے کو کہتا ہے بھائی رکھو اس کو اور اس کو تم ہی استعمال کرو اور مجھے بتا دو کہ میرے گھر میں کوئی یہ نہیں چیز آنی چاہیے، تو وہ خالص ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اپنا اس لیے وزیر خزانہ بنایا تھا۔ آپ ایک دفعہ صبح سویرے آپ آئے، کہیں کہ ساری رات مجھے نیند نہیں، صبح اپنے بلال سے کہا ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھائی وہ چیز ہمارے گھر سے نکال لو۔ فرمایا یا رسول اللہ یعنی اس وقت کوئی جگہ نہیں، کہاں رکھے، مسجد کی تو چھپر ہے، مسجد نبی چھپر تھا، چار دیواری نہیں تھی، کوئی تالا نہیں تھا، کوئی فرش نہیں تھا۔ فرمایا ہمارے گھر سے نکالو، مجھے سر رات نیند نہیں ہے، حالانکہ اس میں آپ کا انفال میں حصہ تھا، خمسہ وللہ والرسول۔ آپ نے کہا نہیں، یہ اخلاق۔ جو حضرات محلات بناتے ہیں، جو ان کو تحفے دیے جاتے ہیں، بیوروکریٹ ہوں یا اصحاب علم ہوں یا اصحاب صفا ہوں، وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے، یہ آیت مبارکہ ہے، اور جو حضرت نوح نے فرمایا ہے، اور کئی دفعہ یہ آیا فما سألتکم من اجر، میں کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ، کہ میرا جو اجر ہے وہ اللہ کی ذات، میں اللہ سے اپنا معاوضہ مانگتا ہوں۔ تکلیف میں بھی دے رہا ہے تو بھی اس کی مہربانی ہے، نعمت سے نواز اس کی مہربانی ہے۔ میں آپ سے کوئی مادی معاوضہ، کوئی سہولت، کوئی آرام، کوئی بینیفٹ اپنی اس تبلیغ کے مقابلے میں، ہاں اگر میں کوئی مزدوری کر رہا ہوں، آپ کی صفائی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے پرانے علماء اپنی روزی خود کماتے تھے۔ علامہ قدوری جنہوں نے قدوری کتاب لکھی، فقہ کی بہت مستند کتاب ہے، وہ کمہار کا کام کرتے تھے، صاحب ہدایہ جوتوں کا کام کرتے تھے، امام مالک گھوڑوں کا کاروبار کرتے تھے، امام اعظم کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، تمام صوفیاء اپنی مزدوری کرتے تھے، زراعت کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، کوئی اور کام حرفت کرتے تھے، اور دین کی تبلیغ علیحدہ کرتے تھے۔ جب سے علماء نے مفاد کے لیے اجماع کر لیا کہ بھائی معاوضہ لیا جائے تو فائدہ کم ہوا، نقصان زیادہ۔ اگر جو پلی تھی وہ جی تھی کہ ٹائم نہیں ملتا، ادا سے فرض نہیں ہوتا، لیکن وہ بات ختم ہوئی، اب کوئی خطیب مسجد کی صفائی نہیں کرتا، حالانکہ منطق یہ ہے کہ یہ جو معاوضہ لیا جا رہا ہے مسجد کی صفائی اور مسجد کی حفاظت کریں گے، کون کرتا ہے؟ وہ تو مسجد میں آنا بھی اپنے تکبر سے گوارا نہیں کرتے، کہتے ہیں میری جانماز آگے بچھائی جانی چاہیے، ہماری جانماز کی جگہ پہ کوئی دوسرا بندہ ہی نہ بیٹھے۔ استغفر اللہ العظیم، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے بن جاؤں، فرما برداروں میں سے بن جاؤں، انکار نہ کروں، ہر تکلیف پہ، ہر صبر پہ، ساری ہر تکلیف پہ، ہر مشقت پہ، ہر ظلم پہ، ہر پریشانی پہ پرسکون رہوں، شکر ادا کروں، گلہ نہ کروں۔ صبر ایوب والی بات ہے، میں فرما بردار ہوں۔ سبحان اللہ، پھر فرمایا کہ فَكَذَّبُوهُ، پھر انہوں نے کو جھٹلایا، بڑا ظلم کیا، فَنَجَّيْنَاهُ، پھر ہم نے ان کو نجات دی، وَمَن مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، جو ان کے ساتھ تھے ان کو کشتی میں، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور پھر ہم نے ان کے بعد خلیفہ بنا دیے، یعنی ان کے بعد ان کو اور مخلوق آئی، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو 900 سال، یعنی کتنی صدیاں، ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، فرمایا کہ جن لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے اور ڈرانا نہیں مانتے ہیں ان کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ تو ناظرین سامعین کرام، یہ آج کا درس ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یوم جمعہ کی برکت عطا فرمائے، ہمیں دوسروں تک آسانیاں اور پیار اور محبت کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔